إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربی زدنی علما ربی زدنی فہما ربی زدنی حلما ربی زدنی عملا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میرے محترم ناظرین، آج ہم ایک نہایت ہی اہم اور بنیادی موضوع کے اوپر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، حجیت حدیث اور منکرین حدیث قرآن و حدیث کی روشنی میں. یہ مسئلہ صرف چند احادیث کو ماننے یا نہ ماننے کا نہیں، بلکہ ایک سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسلام کے اندر کیا حیثیت ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن پہنچانے والے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ساتھ ساتھ اس کی تشریح کرنے والے، عمل کر کے دکھانے والے، احکام دینے والے اور امت کے لیے واجب الاتباع نمونہ بھی تھے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ضروری ہے تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کی تقریرات ہم تک کیسے پہنچیں گی؟ اسی سوال کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن و سنت دونوں کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا. سب سے پہلے ایک بنیادی بات کو سمجھ لیجئے کہ حدیث قرآن کے مقابلے میں کوئی الگ سے دین نہیں ہے، بلکہ صحیح احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات ہیں جو قرآن کے بعد دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا بنیادی ذریعہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن کے سب سے پہلے شارع، معلم اور عملی نمونہ تھے. اور آئیے اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہم نے اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلا حصہ، قرآن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے تحقیق اللہ کی اطاعت کی. غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف قرآن کی اطاعت کرو، بلکہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اور پھر فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اب سوال یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی تعلیمات کی کوئی حجیت ہی نہیں ہے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کیسے ہوگی؟ کیا ہم براہ راست نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم براہ راست نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ ہم تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات قرآن اور صحیح احادیث کے ذریعے پہنچی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بنیادی تقاضا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ثابت شدہ سنت کو تسلیم کیا جائے. اور دوسرا حصہ قرآن کا واضح حکم ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اور اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لٹاؤ. یہاں پر ایک اہم نقطہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، یعنی رسول کی اطاعت دین کا حصہ ہے. اور پھر ارشاد فرمایا فردوہ الی اللہ والرسول. اگر کوئی اختلاف ہو جائے اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لٹاؤ. اب سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے گئے، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع کیسے ہوگا؟ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ احادیث اور سنت کے ذریعے. تیسرا حصہ یہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن سنانے والے نہیں تھے، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف قرآن پہنچانا تھا، لیکن قرآن خود اس تصور کی تردید کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ. ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس چیز کو واضح کریں جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے. ذرا غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن پہنچانے والے نہیں تھے، بلکہ لتبین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی وضاحت بھی فرماتے تھے، یعنی قرآن کے احکام کی تشریح، ان کا عملی طریقہ اور ان کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے معلوم ہوتی ہے.
چوتھا حصہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کے عملی نمونہ تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے تو ہم اس نمونے کو جانیں گے کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی، روزہ کیسے رکھا، حج کیسے کیا، زکوٰۃ کے احکام کیسے نافذ کیے، لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے کیے، نکاح کیسے کیا، قضاء اور فیصلے کیسے کیے، ان تمام چیزوں کی تفصیل ہمیں سنت اور حدیث سے ملتی ہے۔